حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی۔ تصور کریں کہ ایک معصوم بچہ ہے جو خوابوں اور امیدوں سے بھرا ہوا ہے، مگر اس کے اپنے بھائی حسد میں آ کر دھوکا دیتے ہیں اور اسے ایک گہرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا پہلا بڑا امتحان تھا۔ اس لمحے نہ کوئی سہارا تھا، نہ کوئی مددگار، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں ایک بات مضبوطی سے تھام لی: اللہ کی مرضی کو قبول کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں میں کچھ وقت گزارا۔ وہاں گہری تاریکی تھی اور اوپر سے آتی ہوئی ہلکی سی روشنی ہی امید کی علامت تھی۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں اکثر انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ٹوٹے۔ اپنے صبر کیا، اپنے شکایت نہیں کی، اور اپنے مانا جو اللہ چاہے گا وہی بہتر ہے۔ یہی ایمان ایک بچے کو اندر سے مضبوط بنا رہا تھا۔ کچھ وقت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا اور مصر لے جا کر بیچ دیا گیا۔ یہ ایک نیا ملک تھا، نیا ماحول تھا، اور ایک بچے کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر حال میں امانت، سچائی اور اخلاق کو نہیں چھوڑا۔ اب جہاں بھی رہے وہاں خیر اور بھلائی پھیلتی رہی۔ پھر ایک اور بڑا امتحان آیا۔ اب پر جھوٹا الزام لگا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اکثر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے قید کو بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کر قبول کیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، بلکہ اپنے مانا کہ اللہ مجھے کسی بہتر راستے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ قید میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام بیکار نہیں رہے۔ اپنے لوگوں کی بات سنی، ان کے خوابوں کو سمجھا، اور اللہ کے دیے ہوئے علم سے خوابوں کی تعبیر بیان کی۔ یہی علم، یہی حکمت اور یہی صبر آپ کو قید سے باہر لے آیا۔ وقت گزرتا گیا اور وہی حضرت یوسف علیہ السلام جو کبھی ایک کنویں میں ڈال دیے گئے تھے، مصر کے عزیز بنائے گئے۔ عزیز کا مطلب ہے ملک کے اہم انتظامی اور مالی معاملات کے ذمہ دار۔ یہ ایک بہت بڑا عہدہ تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں نہ غرور آیا، نہ تکبر۔ جب قحط آیا، لوگ بھوکے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دانائی سے لوگوں کی جانیں بچائیں، اپنے طاقت کو خدمت بنایا اور عہدے کو امانت سمجھا۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جب وہی بھائی مصر پہنچے جنہوں نے کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بدلہ لینے کی پوری طاقت تھی، مگر اپنے بدلہ نہیں لیا، اپنے معافی کو چنا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت سب پر ظاہر ہو گئی۔ کنویں سے تخت تک کا یہ سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صبر انسان کو اندھیرے میں بھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اللہ پر ایمان خوف کو کم کر دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی کو قبول کرنا دل کو سکون دیتا ہے۔ طاقت کے ساتھ عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے، اور معافی دل کو ہلکا اور رشتوں کو زندہ رکھتی ہے۔